شروع اس کے نام سے کہ سب نام جس کے ہیں، اور درود اس پر کہ جس کر پروردگار خود درود بھیجتا ہے۔ میں سب سے پہلے جاوید اقبال کھارا صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر دعوت دی، اور ان کے جتنے ایجوکیشنل اس وقت آپریشنل سسٹمز ہیں ان کو آبزرو کرنے کا اور ان کو دیکھنے کا جانچنے کا ہمیں یہاں پر بلایا گیا، تو میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ یہاں پر جس طریقے سے دینی معاملات کے ساتھ دنیاوی جو ضروریات ہیں ان کو تعلیمی اعتبار سے جس طریقے سے پورا کیا جا رہا ہے، اس کو جس ڈیجیٹل دور کے تقاضوں کے اوپر پورا کرنے کے لیے یہاں پر بچوں کے لیے انتظام کیے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو میں کھارا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے ہمیں یہاں پر بلایا اور حیران کن تجربات دیکھنے کو یہاں پر ملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو بحال رکھے، اور جس طریقے سے اس وادی کے اندر نئے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس ادارے کے اندر بچوں کے لیے معاملات اور انتظامات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی برکت عطا فرمائے۔ کچھ چیزیں آپ کے سامنے صرف میں نے رکھنی ہیں، اور یہاں پر ہمارے علماء کرام اور اساتذہ بیٹھے ہیں جو بہت بہتر بات کر سکتے ہیں اور بہت بہتر طریقے سے آپ کو دینی معاملات سمجھا سکتے ہیں، ہم خود ان سے سیکھتے ہیں۔ ایک دو چیزیں صرف آپ کے سامنے جدید تقاضوں کو سمجھتے ہوئے رکھنی ہے کہ اس وقت ایک سٹوڈنٹ کے لیے، وہ مدرسے کا سٹوڈنٹ ہے یا اسکول کا سٹوڈنٹ ہے، اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو پریپیئر کرے، تیار کرے کہ امت کی بھلائی کے لیے، پاکستان کی بھلائی کے لیے، خیر کے لیے اپنے آپ کو مارکیٹ میں پیش کر سکے، اور اپنی جتنی اس کی سروسز ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے لیے دور جدید کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے انٹرنیشنل مارکیٹ اور دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر سکے۔ ایک آدھ چیز اساتذہ کرام کے لیے بھی جو اس ادارے کے انتظام کرنے کے حوالے سے اور بچوں کے حوالے سے بھی، اور بچوں کے جو والدین یہاں بیٹھے ہیں اور جہاں بھی ہماری آواز سنی جا رہی ہے، میں نے تقریباً 4 سے 5 مختلف ممالک کے اندر ٹریول کیا ہے، اور ایسے ممالک کے جو اس وقت دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں کسی بھی اعتبار سے، وہ کاروباری اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، وہ دفاعی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، تعلیمی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے چائنا اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ اکانومی پاور بن کے اوپر آ رہا ہے، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آئندہ چند سالوں میں وہ سپر پاور کے طور پر پوری دنیا کو ٹیک اوور کر لیں گے۔ تو کچھ چیزیں جو میں نے وہاں پر دیکھی ہیں اور ہمارے بچوں کے اندر ان کا فقدان ہے، وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے ان کو سمجھنا بھی ہے اور سوچنا بھی ہے کہ اگر ہمارے بچے آئندہ 10 سالوں میں 15 سالوں میں ان چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کریں گے، تو جو پاکستان کے حالات ہم لوگ آج دیکھ رہے ہیں، اللہ نہ کرے حالات اس سے زیادہ بھی ہاتھ سے باہر نکل جائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو جو ہے وہ مدارس کے اندر، جیسا میں نے شروع میں کہا کہ میں یہاں پر جب آیا تو بڑا حیران ہوا کہ بچوں کے لیے کمپیوٹر لیب اور جدید ڈیجیٹل جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے پوری ایک لیب بنائی جا رہی ہے، اور بچوں کو دینی معاملات کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جہاں بچوں کے لیے ضرورت ہے اس وقت میں بھی اور آنے والے وقت میں بھی کہ ان کی وہ نرم دم گفتگو رکھیں، گرم دم جستجو رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ اس وقت دنیا کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جدید ترین علوم کے ساتھ بھی لبریز کریں۔ اب دنیا کے اندر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے آپ کو کمپیوٹر سے وابستہ جتنے علوم ہیں، میں سادہ اور آسان الفاظ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ آ سکے، کمپیوٹر کے ساتھ جتنے علوم منسلک ہیں، جب تک آپ اپنے بچوں کو ان علوم کے ساتھ اس وقت تیار نہیں کریں گے، آئندہ آنے والے 10 سالوں میں 15 سالوں میں آپ کی قوم نہ صرف دنیا کی دوڑ سے پیچھے رہ جائے گی، بلکہ شاید کہیں کسی جگہ پر اس کی بات کرنے والا بھی کوئی نہ ہو۔
اس امت کو جس طریقے سے پوری دنیا کی طرف سے پریشرائز کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے اس کو دبایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہیں۔ پاکستان دنیا کے اندر وہ واحد ملک ہے جو اسلام کی بقا اور اسلام کو پریکٹیکل طریقے سے امبوز کرنے کے لیے بنایا گیا۔ ایک ایسا ملک چاہیے تھا کہ جہاں پر اسلام کی جو اشاعت ہے، جو اس کے طریقہ کار ہیں، جو اس کے اصول ہیں، ان کو پریکٹیکل گراؤنڈز کے اوپر کر کے پوری دنیا کو رول ماڈل دیا جائے کہ اسلام جو ہے وہ جس طریقے سے ریلیجن بن کے سامنے آیا ہے وہ تمام تر سوشل رسپانسبلٹی کو بھی پورا کرتا ہے۔ یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا۔ اب اس کے اندر آپ اندازہ لگائیں کہ جو فائنانس سسٹم ہے وہ ہم نے باہر سے لیا ہوا ہے، سیکیورٹی سسٹم جو ہے وہ ہم نے باہر سے لیا ہوا ہے، ایجوکیشنل سسٹم ہم نے باہر سے لیا ہوا ہے، جتنے دور جدید کے اعتبار سے جتنے جدید علوم ہیں تمام تر ماڈل ہم باہر سے لے رہے ہیں۔ تو اسلام کو پریکٹیکلی کسی ملک میں اس کے اصولوں کو نافذ کر کے جو تمام تر دنیا کو رول ماڈل دینے کی بات تھی وہ تو ہمیں دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہی کسی جگہ پہ بھی۔ میں نے چائنا کی بات کی، چائنا میں ایک اتفاق ہوا، اسی ایک اتفاق کے گرد ہی اپنی بات رکھوں گا اور ختم بھی اسی پہ کروں گا۔ ہم نے ایک کمپنی سے کچھ پروڈکٹس خریدی، ان کی جو مالیت تھی وہ تقریباً 20 سے 25 لاکھ روپے کی تھی۔ کچھ مشینیں تھی وہ ہم نے خریدی، 20 سے 25 لاکھ روپے اس کی مالیت تھی۔ ہوا یہ کہ ہم نے جہاں پہ وہ مشینیں بیچنی تھی ان وینڈرز سے ہمیں انفارمیشن تھوڑی سی بائی مسٹیک غلطی سے آئی۔ اکثر آپ لوگوں کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ خریداری کرنے جاتے ہیں تو بعض اوقات کسی انفارمیشنل چیز میں غلطی ہو جاتی ہے، تو ماڈل کچھ اور چاہیے تھا بٹ دے کچھ اور دیا ہمیں۔ اسی نمبر کے اعتبار سے ہم نے آگے چائنیز کمپنیز کو آرڈر دیا، وہ مشینیں بن گئی، مشینیں ہمارے پاس آ گئیں، چائنا میں ہی ہمارے ویئر ہاؤس میں تھی۔ جب وہ مشینیں ہمارے پاس آئیں ہم نے وہ ساری انفارمیشن اپنے وینڈر کو دی آگے، تو وہ یو کے رہنے والے تھے وہ لوگ جن کو وہ مشینیں چاہیے تھیں، تو انہوں نے ہمارے ساتھ معذرت کی اور کہا کہ آپ کی غلطی نہیں ہے، ہم پے کرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن چونکہ یہ ماڈل غلط بتا دیے گئے ہیں تو آپ ہمیں جو ہے نا اگر تو چینج کروا کے دے سکتے ہیں تو چینج کروا دیں، اگر چینج کروا کے نہیں دے سکتے تو آپ ان مشینوں کو بھی بھجوا دیں، ہم پیسے دے دیں گے، نیا آرڈر بھی دے دیں معمول کے مطابق۔ میں اور میرا مینیجر ساتھ تھا، تو وہ چینا تھا، چائنیز زبان میں بات کرنے کے لیے، تو ہم نا اس فیکٹری میں گئے جہاں سے ہم نے وہ مشینز بنوائی تھی۔ اب بات کو اور بات کے متن کو سمجھیے گا۔ جب ہم فیکٹری میں گئے، فیکٹری میں جا کے میں نے مینیجر کو وہاں پہ ساری بات سمجھائی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم نے یہ چیز غلط ماڈل نمبر بتا کے آپ سے بنوائی ہے، آپ کی اس میں غلطی نہیں ہے، ہمیں یا تو یہ چینج کر دیجئے یا اس کو بھی رہنے دیجئے اور نیا ماڈل ہمیں بنا دیجئے۔ چائنا کے اندر اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ لادینیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ایتھیسٹ ہیں زیادہ لوگ جو ہیں، یعنی ان کا کسی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو وہاں پہ بدھسٹ ہیں۔ اس بندے کی بات سنیے، اس نے کہا کہ ہم نے اسلامک فائنانس لا کے اندر آپ کے پروفٹ کی یہ بات کو پڑھ رکھا ہے، اور جب ہم بزنس کی کلاسز لینے جاتے ہیں تو ہمیں یہ لا وہاں پر ایز اے بزنس پریکٹیکل لا پڑھایا جاتا ہے کہ اگر 14 دن کے اندر آپ کا کسٹمر کسی بھی وجہ سے پروڈکٹ واپس کرنے آئے، چینج کرنے آئے یا ریفنڈ لینے آئے تو آپ اس کو بنا کوئی بات کہے اس کی پروڈکٹ چینج بھی کر کے دیں گے، اس کے مجاز ہوں گے، ریفنڈ چاہیے تو پیسے بھی واپس کریں گے۔ تو میرے خیال میں تھا، وہ چینا مجھے کہتا ہے کہ میرے خیال میں تھا کہ آپ کے پروفٹ کا یہ فارمولا اگر ہمیں پتا تو آپ کو بھی پتا ہوگا، تو آپ بنا کسی پریشانی کے ہمارے پاس تشریف لاتے، پر میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے اور آپ پریشانی میں ہمارے پاس آئے ہیں۔ لیکن ہم نے بزنس لا کے اندر یہ پڑھا ہے کہ اسلامک
جو پروفٹ ہے اس کا یہ فائنینس لا ہے کہ 14 دن کے اندر آپ بنا کسی تبدیلی کے، بنا کسی بات کے، کسٹمر اگر کوئی چیز واپس لے کر آتا ہے تو آپ اس کو پیسے دینے کے بھی مجاز ہیں اور چینج کرنے کے بھی مجاز ہیں۔ میں مسجد کے اندر کھڑا ہوں، اندازہ لگائیں کہ میں نے جب یہ بات سنی نا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور میں نے وہاں پہ دیکھا کہ یہ لوگ اگر ترقی کے اس عروج پہ ہیں تو اس کے پیچھے جو بزنس لا یہ پڑھ رہے ہیں، فائنینس لا پڑھ رہے ہیں، وہ اسلامک بتائے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔ شرمندگی کے سوا میرے پاس وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، اور میں نے وہاں پہ رہتے ہوئے یہ سیکھا ہے کہ جتنی سکسس اور ترقی اس قوم نے کی ہے اس کے پیچھے 90% جو اصول ہیں وہ اسلامک ہیں۔ تو بات صرف دل کو تھامنے کی ہے اور اس بات پہ اپنے آپ کو راضی کر لینے کی ہے کہ اسلامک قوانین جو ہیں وہ تمام تر سوشل رسپانسبلٹیز کو پورا کرتے ہوئے آپ کا جتنا بھی ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے دفاعی معاملات ضروری ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو میں صرف اسی بات کے ساتھ یہ بات ایڈ کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں اس اسکول اور اس مدرسے میں آنے کے بعد میں حیران ہوا ہوں کہ بچوں کے لیے یہاں پر جدید علوم اور جدید چیزوں کے ساتھ سارے معاملات کیے جا رہے ہیں، اور مستقبل میں بھی کھارا صاحب ہمیں کل رات بتا رہے تھے کہ جو ان کے پلاننگز ہیں اور جس طریقے سے ہیں، تو ایک تو یہ کہ آپ یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے یہ اسکول، مدرسہ، یہ انسٹیٹیوٹ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجوائیں جو دین کی تعلیم کے ساتھ یہاں پر دنیاوی اعتبار سے بھی وہ تمام تر تقاضے سیکھ سکیں، جدید علوم سیکھ سکیں جو آئندہ آنے والے 10-15 سالوں میں، 20 سالوں میں آپ کے بچوں کو چاہیے ہوں گے دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے، وگرنہ آپ کے بچے اس کو کمپیٹ نہیں کر سکیں گے۔ اور دوسری اس کے ساتھ جو بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، اساتذہ بھی اور ماں باپ بھی، اپنے بچوں کو وہ تمام تر بنیادی جو اصول ہیں جن سے ہم بہت پیچھے ہیں ان کو پریکٹیکل گراؤنڈز کے اوپر سیکھنے اور پڑھنے کی ان کو تلقین کریں، ان کو سمجھائیں کہ اگر آپ نے یہ تمام تر چیزیں آج نہ سیکھیں تو نہ صرف آپ دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے، بلکہ میں دفاعی معاملات سے ممالک کی جن جن چیزوں کو جانتا ہوں، یقین کریں نہ صرف پیچھے رہ جائیں گے بلکہ کسی جگہ پہ بھی آپ کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ کبھی اس کام کی مدد نہیں کرتا جو خود اپنے حال کو، اپنے وقت کو بدلنے کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ ایک بار پھر میں غیر کسی روایتی جملوں اور تعارف سے کھارا صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا۔ اگلی بار بھی جب بھی بلائیں گے تو مجھے جتنا اچھا لگا یہاں پہ آ کے ہم ضرور تشریف لائیں گے۔ آپ کا شکر گزار ہوں اور اس بات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ضرورت کو وقت سے پہلے محسوس کیا اور مدارس کے اندر بچوں کو دینی علوم کے ساتھ جس طریقے سے دنیاوی معاملات اور دنیاوی علوم سکھائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ادارے کے اندر خیر و عافیت اور برکت پیدا فرمائے۔ بہت شکریہ۔